اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ حق تعالی شانہ سے روزی کی وسعت نہیں مانگ لیتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ کہہ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت کو دیکھ کر رو پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب سے یہ مانگوں کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلا کرے تو حق تعالی شانہ ان کو بھی میرے ساتھ چلا دیں، لیکن میں نے دنیا میں بھوکا رہنے کو پیٹ بھرنے پر ترجیح دے رکھی ہے۔ میں نے دنیا کے فقر کو اس کے سربت پر ترجیح دی ہے۔ میں نے دنیا کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے۔ عائشہ، دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے اولو العزم یعنی ہمت والے اور اونچے درجے کے رسولوں کے لیے اسی کو پسند فرمایا ہے کہ دنیا کی تکلیفوں پر صبر کریں، دنیا کی راحتوں سے بچے رہے، اور جو چیز ان کے لیے پسند فرمائی تھی اسی کا مجھے حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے فاصبر کما صبروا اولو العزم من الرسل۔ سورہ محمد۔ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ میرے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کے سوا چارہ نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم جہاں تک میری طاقت ہے ایسا ہی صبر کروں گا جیسا کہ انہوں نے کیا، اور طاقت تو اللہ تعالیٰ ہی کے دینے سے آتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی کثرت بہت ہو گئی تو ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اب تو آپ بھی جب دوسرے ملکوں کے قاصد آئیں تو باریک کپڑا پہن لیا کریں اور کسی کو کھانا پکانے کا حکم فرما دیا کریں تاکہ آپ ان لوگوں کو کھلائیں اور آپ بھی ان کے ساتھ کھا لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ آدمی کے حالات سے اس کے گھر والے ہی اچھی طرح واقف ہوا کرتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اتنے سال زندہ رہے؟ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اگر رات کو کھانا نوش فرما لیتے تھے تو دن میں بھوکے رہتے تھے، اور دن میں کھا لیتے تھے تو رات کو بھوکے رہتے تھے۔ کیا میں تمہیں معلوم نہیں کہ نبوت کے بعد اتنے سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے گھر والوں نے خیبر کے فتح ہونے تک کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں بھی نہیں کھائیں۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مرتبہ تم نے اونچے خوان پر میز کی طرح کھانا رکھ دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تغیر آ گیا تھا، یہاں تک کہ اس کو ہٹا کر زمین پر کھانا رکھا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبا کو یعنی چادر کی ایک قسم دوہرا کر کے اس پر آرام فرمایا کرتے تھے؟ تم نے ایک مرتبہ اس کو چوہرا 4 طے کر کے بچھا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے رات کے اٹھنے سے روکا کہ 4 طے ہونے سے بستر نرم ہو گیا جس سے نیند اچھی طرح آ گئی۔ اس کو دوہرا ہی کر دو جیسا کہ روزانہ ہوا کرتا تھا۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا
تمہیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا دھونے کے لیے بدن مبارک سے اتارتے اور اس کو دھوتے، ایسی حالت میں اگر بلال نماز کے لیے بلانے آ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر نماز پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو خشک کر کے پہن کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنو ظفر کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 کپڑے تیار کیے، ایک لنگی ایک چادر، ان میں سے اس نے ایک پہلے بھیج دیا، دوسرے کے بھیجنے میں دیر لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بدن پر اس طرح لپیٹ کر دونوں کونوں میں گردن پر گرہ لگائی تھی کہ بدن نہ کھل جائے، پہن کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اسی طرح اور واقعات گنواتے رہے، یہاں تک کہ ان واقعات کو یاد دلا کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی رلایا اور خود بھی اتنے روئے کہ چیخیں مارنے لگے۔ ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ اس غم میں کہیں ان کی جان نہ نکل جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے 2 رفیق تھے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں ایک ہی راستے پر چلے۔ اگر میں ان کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کروں تو میرے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ میں خدائے پاک کی قسم ان کی دنیا کی سخت زندگی پر اپنے آپ کو مجبور کروں گا تاکہ آخرت کی ان کی شاداب زندگی کو پا سکوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب